جی ناظرین مزید اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت فلسطین عراق کانفلکٹ مسئلے کے ایشو کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت تک شدید ترین میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایران کا سفیر سعودی عربیہ میں موجود ہے، ایک بار پھر وہاں پہنچایا گیا ہے۔ محمد بن سلمان سے چیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کے تناظر میں انہیں کہا جا رہا ہے اب نہیں تو کبھی نہیں، آر یا پار، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران باضابطہ طور پر اعلان کر چکا ہے، ایران کی پراکسیز 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ ایران کی پراکسیز آپ جانتے ہیں پورے اس خطے کے اندر بہت معروف بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، حزب اللہ کی شکل میں جو لگ بھگ کم از کم اس وقت 50,000 لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے اسرائیل کا جو کہ لگ بھگ 7 لاکھ کی آرمی بنتی ہے، اس وقت یہ پراکسیز نے جو پہلا حملہ ناظرین کیا ہے تو وہ یہ بن چکا ہے کہ امریکی بیسز جو عراق کے اندر ہیں ان پر راکٹ داغے گئے نامعلوم مقام سے۔ یہ ابتدا کی گئی ہے، شدید ترین دھواں اٹھ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حزب اللہ نے مختلف مقامات سے اسرائیلی جاسوسی چیک پوسٹ کو اور ان کے اندرون خانہ کئی جگہوں کو نشانہ بنایا زبردست کر کے، درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے میزائل داغے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، اور یہ بات پھیلی کیونکہ اسرائیل کی شدید ترین خواہش ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے، پھیلایا جائے، اس کا حلقہ اثر بڑھایا جائے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی خاموشی ہے۔ عرب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی جنگ سے بھاگے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے۔ وہ عرب گئے ناظرین، وہ عرب چلے گئے جو جنگ و جدل میں معروف تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا یا اہل بیت اطہار کا دور تھا، وہ چلے گئے۔ اب یہ کچھ اور عرب ہیں، یہ کمرشلائز مینٹلٹی کے لوگ ہیں، یہ لڑائی اور اس قسم کی چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جس کرسیوں پہ بیٹھے ہیں آ کر، تو ان کو بٹھانے والے بھی تو وہی لوگ ہیں، اس لیے ان کو ان سے کسی قسم کا خدشہ، خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہم لپیٹ لیں گے۔ مگر مسئلہ سب سے بڑا جو اس وقت اسرائیلی صدر نے بھی کہا کہ ایران اور ایران، اس کے ساتھ ہے یہ کہ ترکی اس وقت ہمراہ ہو گیا ہے، بحری بیڑا ان کا پہنچ چکا ہے، مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں صورتحال یہ ہے کہ ہم انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو حملہ اسرائیل نے ہاسپٹل میں کیا فلسطین کے، اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار تنبیہ آ رہی ہے، اے انسان سنبھل جا، سنبھل جا اور سنبھل جا۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آنے والا وقت انتہائی چیلنجنگ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھتے چلیں کہ کربلا کے میدان سے ہمیں ایک ہی تاثر ملتا ہے، ایک ہی سبق ملتا ہے۔ اگر جسم لے کر جاؤ گے، ایک ہوں، 2 ہوں یا زیادہ ہوں، وہ یقیناً باقی نہیں رہیں گے۔ اگر نظریہ لے کر جاؤ گے، تعداد میں تھوڑے بھی ہوگے تو کامیاب اور کامران ہو کر لوٹو گے رہتی دنیا تک۔ اب یہ نظریہ اس وقت فلسطین کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں وہاں پر جو کیفیت ہے، وہاں پر اس وقت حزب اللہ کے لوگ اسی طرح کی کوششوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، اسی نظریے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور پوری امت کو بھی اس نظریے کے تحت بلایا جا رہا ہے۔ ناظرین دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان گائیڈڈ میزائل MK-84 اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ناظرین، یہ میزائل داغا گیا ہے جو ہاسپٹل فلسطین میں مارا گیا تھا۔ یہ امریکن میزائل تھا جس کی اب پوری دنیا کے میڈیا میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ نے مکمل جو اسلحے کا ہم نے چند دن پہلے بتایا تھا 17 ٹن سے 23 ٹن اسلحہ بھیجا گیا ہے، یہ اس اسلحے میں شامل تھا۔ خاص بات آپ کو بتاتے چلیں 3000 US میرینز جو نیوی سیل اسپیشل ہے وہ بھی بھیجے گئے ہیں، وہ بھی مختلف شکلوں میں مختلف بہانوں سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب صاحب یہ ہے کہ اس وقت ڈفرینٹ پراکسیز جو امریکہ یا اسرائیل کی ہیں وہ بھی اس وقت بروئے کار آ چکی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لڑائی کو آگے بڑھانے کی۔ اور اب تک کی جو تعداد ہے 3200 سے زیادہ لوگ ناظرین، 3200 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 10,000 لگ بھگ کینسرز کے مریض ہیں جو کریٹیکل فیز میں آ چکے ہیں، 700 خواتین کا حمل ساقط ہو چکا ہے، اور ICUs ہاسپٹل میں اس وقت صورتحال دیگر گوں ہے۔ ہر طرف پانی پانی اور پانی پانی۔ ہم تو کربلا کا سنتے تھے، پڑھتے تھے، یاد دہانی اہل خیر ہمیں دلاتے رہتے تھے، مگر حقیقی کربلا یہاں پر ہو چکی ہے، انسانی المیہ جنم دے چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے جو بات کی ہے کہ ساری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا، ملنا ہوگا، ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ساتھ کھڑا ہو کر اس کا سد باب کرنا ہوگا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ناظرین ہمیشہ سے یاد رکھیے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، یہ انسانیت کے دشمن ہی نہیں، بہت بڑے دشمن ہیں۔ اسرائیل یاد
रखें, कभी भी अपना मकसद नहीं भूला, नेवर एट ऑल। आप 1920 के वाकयात पढ़िए या उससे पहले पढ़िए, अभी वो खैबर की बात कर रहे हैं। आप याद रखिए जो मोहम्मद बिन सलमान और अहले अरब अभी सोए हुए हैं, यहां तक उन्होंने आना है। हाँ, मदीना मुनव्वरा की इम्यूनिटी या उसका दिफा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, मगर हकीकत हाल ये है कि इस वक्त वो लोग नहीं भूले, ना तो वो अपने आप को भूलने देते हैं अपनी तारीख को, ना अपनी नस्लों को भूलने देते हैं। ये हम मुसलमान गाफिल हैं जो हकीकत में भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं करते, और तमीर तो औलाद और नस्ल की वैसे ही नहीं करते। ये हमारे मिजाज का अब हिस्सा ही नहीं रहा। हाँ, दुनिया में एक बात है और हम बहते और बहते और बहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि सारा पाकिस्तान गफलत में सोया हुआ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने क्या खूबसूरत बयान दिया है, हम सियासी और सफारती सतह पर फलस्तीन का साथ देंगे। यानी अंदाजा लगाइए, और भाई सफारत खाना तो पहले उनका आपके पाकिस्तान में खुला हुआ है, पहले क्या उखाड़ लिया आज तक। रहा सियासी तो OIC के अंदर चंद मुजम्मती बयान है, उसके अलावा आपकी क्या हकीकत है। देखिए ईरान कैसे कदम बढ़ा रहा है, और ईरान ने लगभग इस पर 150 से ज्यादा स्पॉटलाइट किए हैं। अमरीकी जो बेसेस हैं पूरी दुनिया में, उनके हवाले से गुरिल्ला वारफेयर नाज़रीन शुरू हो चुकी है, और ये वारफेयर बहुत खतरनाक है। ये जहां तक चली है, जिस तरीके से हमास ने टनल्स बनाई हुई थी वहां पर पूरे फलस्तीन में, ये जाल फैला हुआ है हजारों की तादाद में। अब ये बात बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है, यकीनी तौर पर ये किसी एक जगह नहीं रुकेगी। इस सूरत में ये है कि ईरान ने कुछ सफारती हल भी पेश किए हैं जो सऊदी अरबिया को हैं, जिसमें बताया गया कि ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए है कि आप इसको आलमी अदालत में लेके जाएं, इनके क्राइम को, इनको वहां घसीटें, इनको मुसाद को वहां लपेटा और समेटा जाए। और इसके साथ साथ ये कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक इनका तेल बंद कर दे इसराइल का, और इनसे सफारती ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म कर दें, इनको आइसोलेट करें। ये जरूरी है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई ने एक बात बड़ी क्लियर की है, अगर आज आपने रास्ता ना रोका तो आप यकीन मान लीजिए ज्यादा देर नहीं कि ये सब लोग पैरासाइट की तरह आपके मुल्कों में भी आ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे बेहतर है कि आज जागिए, आज उठिए, आज आगे बढ़िए और इनका सतेबाब कीजिए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि रूस ने जो गेम चेंजर बहुत बड़ा बन रहा है, अमेरिका ने यूक्रेन को जो मिसाइल्स दिए थे वो लगभग 300 किलोमीटर तक मार्च करते हैं। यही वजह है कि रशिया के कई हेलीकॉप्टर जनाब यूक्रेन ने नीचे गिराए हैं। अब रूस का भी इसी में मुफाहमत है, यही बेनिफिट है। यहां हर मुल्क अपने बेनिफिट के लिए चल रहा है। नाज़रीन, खामोश कार्रवाई ये मुल्क किया करते हैं। यहां शाम के अंदर उन्होंने जो S-400 मिसाइल्स की बात की है कि अमेरिका के जो 2 बहरी बेड़े हैं, चाहे वो समुद्र में खड़े हुए हैं, मगर हमारे मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल की रेंजेस में है, ये धमकी दी गई है। और हकीकतन ये आगे क्या होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। साथ साथ चाइना कूद पड़ा है, क्योंकि चाइना को आगे जो अपना मसला ताइवान के हवाले से दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया उसमें किस तरीके से रोल प्ले करेगा। डेफिनेटली इंडिया अलाइज इसराइल का है, अमेरिका का अलाकार है, वो उनका पिट्ठू है, उनके नीचे लग कर आगे बढ़ेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ज़मीनी हकीकत है, और ये मुल्क इसलिए एक्टिव हुए हुए हैं। हम एक्टिव नहीं होते तो दूसरी बात है। इस वक्त जो बाइडन इसराइल पहुंच चुके हैं, मगर टोनी ब्लिंकन का आलम यह है कि वो अपने ददियाल को गिनवा रहा है कि वो ज्यूस थे, उसने तो डेरे डाल लिए, वहां पर वो सोया हुआ है। हमास के इस वक्त लगभग कितने मुजाहिदीन है, 1500, 1400, 1600, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मगर इस कैफियत ये है कि अब गोरिल्ला वारफेयर इस वक्त काम आएगी। बाकी तो उनके पास ना तो इस वक्त हवाई पावर है, ना फजाई कुव्वत है, ना ही मिसाइलों की वो कुव्वत है। हाँ, गोरिल्ला एक वारफेयर एक ऐसी चीज है जिसमें वियतनाम में अमेरिका भी शिकस्त खा चुका है, और यही वजह है कि इसराइली अफवाज की इस वक्त बदतरीन और बुरी हालत होने की, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम तो ये सोचेंगे कि आगे बढ़ना होगा। अब हर मुसलमान जो खामोश है पूरी दुनिया में, नाजरीन आपको ज़हर देखना होगा इनफरादी या इज्तमाई सतह पे, कि हर शख्स को आईने में अपना चेहरा देखना होगा कि अगर उसकी खामोशी है, कहीं उनकी खामोशी अहले कूफा की तरह तो नहीं। इस हिसाब से अहले कूफा खामोश थे अहले बैत के कताल पर, यहाँ मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है और बरसरे आम हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप इनफरादी या इज्तमाई सतह पर खामोश हैं तो आईने के अंदर ये महसूस कर लीजिए आप भी कूफी मुसलमान हैं। इससे बढ़कर आपकी कोई हकीकत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इसराइल की कामयाबी की वजह क्या है, अरब की खामोशी, अहले अरब की खामोशी, अहले अरब की खामोशी इसराइल की तकवीयत है। यही वजह है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ बताते जाएं, कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, 484 मरतबा फरमाया गया है कि नाजरीन
کہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو، مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کیا کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کعبہ جناب عبد الرحمن السدیس صاحب آج سے صرف 2-3 سال پیچھے چلے جائیے، جب سفارتی تعلقات اسرائیل کے حوالے سے بنا رہے تھے، جب UAE سعودی عربیہ کے پریشر پر اسرائیل کو تسلیم کر رہا تھا، تو اس وقت وہ جیوز کے ساتھ اسلام کے تعلقات کی بنیاد کو بتا رہے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جہاد کی باری آئی تو آپ نے جہاد کی آیات نکال کر کوٹ کرنا شروع کر دی، جب تبلیغ کی باری آئی تو تبلیغ کو پروموٹ اپنے مقاصد کے لیے کیا، اور جب دوسری طرف باری آئی تو یہ کہ یعنی عوام کی جذبات سے ہی کھیلنا ہے ہر انداز میں۔ یہی صورتحال اس وقت بن چکی ہے ناظرین، اور محمد بن سلمان کیسے بولے گا؟ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لازمی بات ہے اردن تک جو اس وقت ٹرین کا پروجیکٹ بنایا گیا ہے، اور اردن سے اسرائیل تک جو بنایا گیا ہے جس پہ $1 بلین لگائے جا چکے ہیں، آپ کو ناظرین ایک خشوگی قتل کیس یاد ہوگا یقینی طور پر، جس میں محمد بن سلمان واضح طور پر انوالو تھا۔ یہی امیونٹی تھی جو اسرائیل کی طرف سے اسے دی گئی، ورنہ تو نہ تو یہ کراؤن پرنس رہتے اور بلکہ بطور قاتل آگے آتے، یہ کرسی بھی نہ رہتی، مگر اس کرسی کو بچانے، اپنے آپ کو بچانے، ناموس کو بچانے کے لیے ٹرین ٹریک بھی لگ گیا، اس وقت وہ نیچے بھی لگ گئے، اور آگے آنے والے دنوں میں جب وہ کنگ بنیں گے تو صورتحال آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حقیقت کا تو اللہ رب العزت کو علم ہے، دلوں کے حال تو وہ خوب جانتا ہے، مگر ان کی صورتحال واضح اور کردار واضح ہو رہا ہے۔ ناظرین اس وقت پراکسیز نے ایکٹیو حملہ شروع کر دیے ہیں، اس وقت پورا فلسطین اور اسرائیل جگہ جگہ سے سائرن بج رہے ہیں، صورتحال انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے، بے حد بگڑ چکی ہے اور مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ ایران واضح اہداف لے کر آگے آ چکا ہے، سفارتی طور پر ایران کے سفیر نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ہر ملک میں جا رہے ہیں، ہر سطح پر جا رہے ہیں، ہر انداز میں جا رہے ہیں مسلم امہ کو جگانے کے لیے، کیونکہ بے چینی ترکی کی افواج میں بھی پائی جاتی ہے لڑنے کے لیے، اور 24 لاکھ وہ تمام لوگ بھی اس وقت تیار ہیں جو انہوں نے ایران کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کی جو ذیلی پراکسی تنظیمیں ہیں لگ بھگ اس وقت 2 درجن سے زیادہ یہ تنظیمیں ہیں، یہ جنرل قاسم سلیمانی کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں ناظرین، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے بھی بہت سے لوگ، اور لگ بھگ ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ 30,000 سے زیادہ اپلیکیشن اس وقت جا چکی ہیں مختلف شکلوں میں جو ایران کو بھیجی جا چکی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا تفریق کے مذہب سیاہ، شیعہ یا سنی، مسلم امہ اور اسلام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی مزید فیصلہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ افراد کو بھی بچایا جائے، جنگ کو بھی بچایا جائے، المیے کو دور کیا جائے، مگر ایران کا ساتھ پوری دنیا نہیں دے رہی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایران کا ساتھ پوری دنیا نہیں دے رہی، لیکن ایران اکیلا ڈٹ کر کھڑا ہے، آگے بڑھ کر کھڑا ہے۔ آنے والے شام تک یا آنے والے دن تک جو پیش رفت آتی رہے گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔